اس قوم کی جو حالت تھی بھاری بھاری کام کرنے کی، اس قوم سے بھاری بھاری کام لیا جاتا تھا، یہ قوم خوشی سے ان بھاری بھاری کاموں کو قبول کر لیتی تھی، مگر انہیں پیسے بہت کم ملتے تھے۔ بھاری کام، پیسے کم۔ مثال کے طور پر کدال پھاوڑا لے کر کے دور دراز تک جانا، پچھیا وغیرہ لے کر کے، کدال پھاوڑا پچھیا اور کچیاں ہسوا درانتی لے کر کے دور دراز شہروں کی طرف نکل جانا 30-40 دن کے لیے، جسے ہم دادن کے نام سے جانتے ہیں۔ 800 یا 1200 روپے میں 30 دن یا 40 دن کے لیے نکل جاتے تھے، اور 30 یا 40 دن تک اسی 800 یا 1200 روپے میں کام کر کے آتے تھے۔ اسی طرح کسی کی نوکری کرنا، مزدوری کرنا، کسی کی غلامی کرنا، یا کہ کچھ اور کام کرنا، بھاری بھرکم کام کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ تھوڑے پیسے پر کام کیا کرتے تھے۔ حالت گھر کی یہ تھی، کتنے گھر ایسے تھے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں دال چاول نہ ہونے کی وجہ سے کئی دن تک، یا کبھی کسی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے بھی تھے پیٹ بھرتا کام کرتے تھے کہ بھائی صاحب کوئی کام ہے تو میں کر دیتا ہوں، مجھے 2 ٹائم کا کھانا دے دیجئے۔ یہ بھی اس قوم کی حالت تھی۔ اس طرح سے دن گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تھے، نئے کپڑے لینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پیسے کی مجبوری کی وجہ سے۔ کسی کی یہ حالت بھی تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سلوانے کے لیے ان کے پاس درجی کو 8 آنا دینے یا 1 روپیہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تب موٹی سوئی اور موٹا دھاگا لے کر کے سل لیتے تھے، اور اس طرح سے اس پھٹے ہوئے کپڑے کو پہنا کرتے تھے۔ مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس قوم کی حالت اس حالت سے نکل چکی ہے، اور کچھ نکھار آ چکا ہے، اس قوم کے اندر خوشحالی آ چکی ہے، کچھ نہ کچھ پھر بھی کمی ہے، دوسری قوم کے مقابلے میں پھر بھی کمی ہے۔ یہ قوم کس نظر سے دیکھی جاتی ہے؟ اس قوم کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے سیمانچل میں جو لوگ بنگلہ بھاشی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہے، یا تو برما کی طرف سے ہے، یہ روہنگیا ہے، روہنگیا مسلمان ہے، اس طرح کی بات بھی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اور نہ جانے کس طرح کی بات کہی جاتی ہے، شک کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ مگر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا؟ ہم کیسے اس طرح کی شک والی نظر سے بچیں گے؟ کس طرح سے لوگوں کی نظر میں ہم معزز مکرم بن سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ کہیں تو بھٹیا بنگالی کہا جاتا ہے، کہیں تو بدھیا کہا جاتا ہے، کہیں تو ملدھیا کہا جاتا ہے۔ ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، یہ تو ملدھیا ہے، شاباش، ہاں ہم ملدھیا ہیں۔ آپ بدھیا ہے نا؟ ہاں ہم بدھیا ہیں۔ آپ بھاٹیا بنگالی ہے نا؟ ہاں ہم بھاٹیا بنگالی ہیں۔ سب قبول کر لیتے ہیں۔ جب آپ اچھا برا سب کچھ قبول کر لیں گے، آپ کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے بندو، آپ وہ نہیں ہے جو آپ کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔
آپ کی تاریخ بہت مضبوط ہے. آپ اٹھائیے پورنیہ گجیٹیئر 1963 کا اور اس کا صفحہ نمبر 151 دیکھیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس قوم کی اولاد ہیں، آپ کس کی نسل سے ہیں. اگر آپ پورنیہ گجیٹیئر 1963 کا اٹھائیں گے اور صفحہ نمبر 151 دیکھیں گے تو آپ کے بارے میں پی سی رائے چودھری کہتے ہیں کہ یہ شیر شاہ سوری کی فوج کی اولاد میں سے ہے. جب شیر شاہ سوری جو اس دیش میں، اس ہندوستان میں 1540 سے لے کر کے 1545 تک 5 سال تک حکومت کی ہے، جب ان کی ایک فوج پنجاب کی طرف سے آ کر کے مرشد آباد بنگال پر حملہ کی اور مرشد آباد بنگال میں انہیں فتح مل گئی، اطمینان ہو گیا، تو جناب شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کی ایک ٹکڑی کو، کچھ لوگوں کو، فوج کے لوگوں میں سے چند لوگوں کو مرشد آباد اور مالدہ میں چھوڑ دیے. اس کے بعد وہ کہیں چلے گئے. اتفاق سے کہیں پہ فوجی مہم لے کر کے پہنچے ہوئے تھے، بارود کے گولہ میں، بارود کے ذخیرہ میں آگ لگی اور بھینکر طریقے سے آگ لگی، اور جناب شیر شاہ سوری صاحب بھی اس آگ کے حملے سے بچ نہیں سکے اور دنیا سے چلے گئے. جب بادشاہ چلا گیا، ان کی فوج کو کون دیکھے گا؟ ان کی فوج کی ایک چھوٹی سی جماعت جو مرشد آباد بنگال میں تھی، مالدہ میں تھی، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے اب کوئی نہ رہے، تو یہ لوگ کھانا پانی کی تلاش میں مالدہ ہوتے ہوئے، پورنیہ ہوتے ہوئے، کٹیہار، ارریا، سپول اور دربھنگا، کہاں کہاں ندی کے کنارے اور نچلی زمین میں پھیل گئے. ورنہ آپ دیکھیں جہاں بھی ہماری برادری ہے، ہماری قوم ہے، یا تو ندی کے کنارے ہے یا تو نچلے علاقے میں ہے. شہر میں بہت کم ملیں گے، شہر میں کم ملیں گے. اللہ کے بندو، آپ یاد کریں، آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے یہ بنگلہ دیشی ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہیں دے پاتے ہیں. کیوں؟ کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے. کب آپ جواب دے پائیں گے؟ اپنی تاریخ پڑھیں گے تب تو، اپنے بارے میں جانیں گے تب تو، علم سے آپ جو ہے جڑیں گے تب تو، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بنائیں گے، تب تو ہم مضبوط ہوں گے. تو ابھی بھی ہم لوگوں میں کمزوری ہے. ہم مضبوط کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم مضبوط چیز کو پکڑیں گے. جو چیز ہمیں مضبوط کر سکتی ہے، ہم اس چیز سے جڑیں گے، تب ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے بال بچے مضبوط ہوں گے، ہمارا گھر مضبوط ہوگا، ہمارا سماج مضبوط ہوگا، ہماری قوم مضبوط ہوگی. اور وہ مضبوط کرنے والی چیز علم ہے. علم ہے، علم کے ذریعے سے انسان مضبوط ہو سکتا ہے. آپ جیسا بھی مضبوط ہونا چاہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیں، علم کے ذریعے سے مضبوط ہو سکتے ہیں. صرف پیسے سے کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا، صرف دھن دولت سے کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا، پراپرٹی بنا لینے سے، زمین و جائیداد بنا لینے سے کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا. ایک آدمی دھن دولت سے مضبوط ہوتا ہے، ایک آدمی علم کے راہوں سے مضبوط ہوتا ہے. دھن دولت والے کو علم والے کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہار ماننی پڑے گی. تو آپ کیا کریں گے؟
اپنے آپ کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں علم سے جڑے، علم سے اپنے بچوں کو جوڑے۔ یہ جو ادارہ ہے، چاہے مدرسہ نشر العلوم اکڑا ہو، چاہے مدرسہ نور الہدیٰ تلکو باری ہو، چاہے مدرسہ عین العلوم ڈمرا ہو، چاہے مدرسہ مصباح العلوم باری گھاٹ ہو، چاہے مدرسہ اصلاح المسلمین بنگما ہو، چاہے مدرسہ مفتاح العلوم خیرگنج ہو، چاہے جامعہ رحمانیہ کرنکیا ہو، چاہے جامعہ صفیہ جلال گڑھ ہو، چاہے جامعہ حسینہ تلکو باری ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ان اداروں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھے، ان اداروں سے جڑے، ان اداروں سے وابستہ ہو جائے، اپنے بچوں کو بھیجے، اپنی بچیوں کو بھیجے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے تب ہی آپ کی قوم مضبوط ہوگی۔ اللہ کے بندو، ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، باپ رے کیا کہہ دیا۔ صحیح معنی میں ہم ایسے ہیں۔ NRC کے ٹائم میں گھبرائے ہوئے اگر تھے مسلمان تھے، ورنہ آپ نیٹ میں سرچ کریں راستے میں روڈ پر اترنے والے کون تھے۔ دہلی کے شاہین باغ میں کیا کہتے ہیں اکٹھے ہونے والی ہماری ماں بہنیں تھی، اور بھی جگہ جگہ پروٹیسٹ کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ دوسری قوم کے بارے میں آپ پتہ لگائیے، نہیں ملیں گے۔ ہاں، انصاف پرور بھائیوں نے، انصاف پرور ہمارے ہندو بھائیوں نے، غیر مسلم بھائیوں نے مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھائی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انصاف کی بات کی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو، شیر سبادی بھائیوں، میں بھی شیر سبادی ہوں، اپنے بچوں کو علم کی راہوں میں لگائیں تاکہ ہمارے حق حقوق کی بات کریں۔ ہمارے سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں ہوں تو وہ بھی جا کر کے بتائیں، صحیح بات بتائیں، انصاف کی باتیں کریں۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، دینی اداروں سے جوڑنے کے بعد، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد، دنیاوی تعلیم سے بھی جوڑے۔ صرف مولوی مولانا بنا لیتے ہیں۔ آپ کے بچے کیا ہیں؟ ارے مت پوچھئے، میرا ایک بیٹا حافظ صاحب، ایک بیٹا مولانا صاحب، ایک بیٹا میٹرک کیا، ایک بیٹا BA کیا، ایک بیٹا تو عامہ پڑھا، فلاں پڑھا، یہ پڑھا۔ نوکری کچھ ملی؟ IAS آفیسر ہے، MP ہے، MLA ہے، SP ہے، DSP ہے، SSP ہے، DIG ہے، DGP ہے، DM ہے، اور کچھ ہے؟ نہ کچھ نہیں۔ حافظ ہو کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے عام پبلک ایک آفیسر کے سامنے کاغذ لے کر ایسا ویسا کرے گا، حافظ صاحب بھی کرے گا، مولانا صاحب بھی کرے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے کورٹ کچہریوں میں اور دیگر جگہوں میں جس طرح سے عام پبلک گھوم رہی ہے، اس طرح سے مولانا صاحب بھی گھوم رہے ہیں اور فلاں صاحب بھی گھوم رہے ہیں، چپل کھسک رہی ہے، کام کچھ نہیں ہو رہا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے سلسلے میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، نہ حافظ صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، نہ مولانا صاحب کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں سے ہندو مسلم، انڈیا پاکستان، مسجد مندر کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں تک، ان کرسیوں تک ہمارے بچوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان محفلوں میں پہنچ کر کے وہاں بھی ہندو مسلم باتیں کرنے والے اور کیا آپس میں نفرت کا بیج بونے والے لوگوں سے آنکھیں ملا کر کے باتیں کر سکے، انصاف کی بات کر سکے، اور اس طرح کے ہندو مسلم والی باتوں کو ختم کر سکے۔ کب ایسا ہوگا؟ جب ہمارے بچے بھی
ایس پی بنیں گے، ڈی ایس پی بنیں گے، ڈی آئی جی بنیں گے، ڈی جی پی بنیں گے، ایس ایس پی بنیں گے، ڈی ایم بنیں گے اور کچھ بنیں گے، نہیں تو نیچے کرسی کے نیچے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ انڈیا کا قانون ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں مولانا صاحب، وہ سب سیٹ ہمیں نہیں ملے گی، ہمارے بچے کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ میں نے کتنے سے پوچھا آپ کے بچے کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ کتنا ہے؟ 6 کلاس پڑھ چکا ہے۔ 6 کلاس پڑھ کر کے ہوگا؟ 6 کلاس پڑھ کر کے نہیں ہوگا۔ وہ سب جو ان کرسیوں تک پہنچے ہیں کتنا پڑھے ہیں، کتنی محنت کیے ہیں، اتنا پڑھنا ہوگا، اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اس بچے نے ہمت کی، محنت کی، اس کے باپ نے محنت کرائی، تب وہ جا کر کے پہنچے۔ آپ کے بچے کو بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمارے بچے کو بھی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرانی پڑے گی اور خرچہ دینا پڑے گا۔ آپ کا بھی حوصلہ بلند ہونا چاہیے، آپ کے بچے کا بھی حوصلہ بلند ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہو سکے گا۔ لیکن ہمارا حوصلہ کیا ہے؟ ہمارا حوصلہ تو الٹا حوصلہ ہے۔ ہم اپنے بچے جو کیا کہیں گے، معاف فرمائیے گا، ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی کے کیا کہنے، بیٹا پیدا ہوا، باپ کی سوچ تلک والی سوچ آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا بیٹا اگر بنے گا، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہم اپنے بچے کو ایک اونچا سا انسان بنائیں گے۔ اللہ کے بندے، دنیا میں ڈھیروں چھوٹے چھوٹے انسان ہیں، آپ بھی اپنے بچے کے بارے میں چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، اونچی سوچ رکھیے، تلک والی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ایک علامہ والی سوچ نہیں آتی، آپ نہیں سوچتے کہ ہمارا بیٹا بڑا اگر مولانا بنے تو بڑا سے بڑا مولانا بنے، محدث بنے، اور اگر اس سے آگے پڑھ کر کے علم دین حاصل کرنے کے بعد یا تو ایک ایس پی بنے، ڈی ایس پی بنے، کم سے کم داروغہ ہی بنے۔ یہ سوچ نہیں، آپ یہی سوچتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوگا 2-3 لاکھ تو ہمیں مل جائے گا۔ تو جیسی سوچ آپ رکھیں گے وہی ملے گا، جو ٹھان لیں گے وہی آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ ٹھان لیں کہ نہیں، ہم اپنے بچے کو بڑا سے بڑا بنائیں گے، مولانا بنائیں گے، بڑا مولانا بنائیں گے، ورنہ ڈھیروں مولانے ہیں جنہیں مدرسے والے بھی مدعو نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بچے مدرسے تلاش رہے ہیں کہ ہمیں لے جائیں، تو اس کا مطلب آپ کے بچے کے اندر خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کو دنیا تلاش رہی ہے کہ آ جائیے ہمارے یہاں، اس کا مطلب آپ کے بچے کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو بنایا ہے، آپ کا بچہ بنا ہے، اس وجہ سے کیا کریں، اپنے بچے کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔